السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی طرابی۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ خیر مقدم ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت جلد کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو، ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ کاف گاف جب یہ کسی حرف سے ملتے ہیں تو ملنے کے وقت ان کی کیسی شکل ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بچوں، ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ کاف اور گاف یہ دونوں حرف جب کسی حرف سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی دو شکلیں بنیں گی، یعنی دو طریقے سے ملیں گے۔ پہلی شکل جیسے آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کٹی ہوئی، اور دوسری شکل یہ بھی آئی نہیں ہے۔ اگر اسی کاف کو اوپر ہم نے ایک ترچھا ڈنڈا کھینچ دیا تو کاف بن جائے گا۔ تو ہم اس کو بورڈ پر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے بچوں یہ کاف تھا، ہم اس کاف کی اگر شکل بنائیں گے، کسی حرف سے ملائیں گے تو ایک شکل تو یہ ہو جائے گی، گویا کہ یوں کہہ لیجیے اس کو اوپر ڈنڈا ہم نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ پہلا ڈنڈا ختم کرنے کی صورت میں یہ پہلی شکل ہو جائے گی۔ یہ ڈنڈا ہم تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں، یہ دوسری شکل میں نے بتلایا تھا، یہ والی۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو اصول بتا چکے ہیں کہ یہ جو شکلیں ہیں تو پہلی شکل یہ والی گول جیسی ہے، دیکھیے یہ والی، اور دوسری شکل میں حرف کے شروع کا حصہ موجود ہے۔ بعد میں پتہ نہیں کون سا کوئی سے بھی حرف لگا لیں، لیکن اس کے لیے ایک اصول ہے۔ جو یہ پہلی والی شکل ہے، یہ والی پہلی والی شکل اس وقت ہوتی ہے جب اس شکل کے بعد الف آئے گا، جب اس شکل کے بعد الف اور لام آ جائے۔ جیسے ہم اس کو آپ کو لکھ کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ جو پہلی شکل میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ پہلی شکل اس وقت ہوگی جب اس کے بعد الف ہو یا لام ہو۔ جیسے یہ کھینچ دیا، یہ ہو گیا کاف نسبت کا، اور یہ لام۔ یہ الف اور لام کی وقت پہلی شکل ہوتی ہے، اور اس کی میں نے آپ کے قاعدے میں آپ کو مثال بتائی تھی، دیکھیے لکھا ہوا ہے کاف لزبر کا، کاف لام زبر کل، کاف لزبر کا، کاف لام زبر گل۔ ایسی کل یعنی گل یا گل، گلاس۔ اور یہ جب الف اور لام کے علاوہ یہ والی شکل جب الف اور لام کے علاوہ بعد میں آنے والے دوسرے حرف کے ساتھ کاف ملے گا تو یہ والا کاف جب اس کی شکل ہم نے کاٹی والی، یہ شکل ختم کر دی، تو اس کے بعد جب الف اور لام کے علاوہ کسی دوسرے حرف سے ملے گا تو اس ملنے کی صورت میں شروع کا حصہ یہ کٹ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کاف لزبر کا تھا، مان لو ہم نے یہ بنایا اور اس کے نیچے ہم یا بنا دیں، بن جائے گا کاف زیر کی۔ تو ہم نے نیچے کا حرف کاٹ دیا تو بچی یہ بن گئی دوسری شکل۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہیں تو اس کے ذریعے سے باب بنا سکتے ہیں، کب بن جائے گا۔ تو یہ والی میں نے بتائی تھی بچوں آپ کو، یہ دوسری شکل کاف کی، یہ شکل آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو آج پھر دوبارہ سے ریویژن کرا دیا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ ہاں، ایک بات بتانا بھول گئے تھے ہم اس وقت، یہ سمجھ لیجیے کہ کاف اور گاف جب بعد میں کسی حرف کے ساتھ ملیں گے، الف کر کاف اور گاف الف اور لام کے ساتھ ملیں گے تو پھر پہلی شکل ہوگی، اور اگر الف اور لام کے علاوہ کسی بھی حرف کے ساتھ ملیں گے تو دوسری شکل ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر یہ حرف کسی بھی حرف کے آخر میں آتے ہیں تو کاف اور گاف اگر کسی حرف کے آخر میں آتے ہیں تو یہ پورے لکھے جائیں گے، جیسے کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو آئیے اب ہم دوسری شکل شروع کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں بچوں لکھا ہوا ہے لام۔ دیکھیے لام کی آپ کی کتاب میں پہلی شکل موجود ہے، تو اس کا سمجھنا آسان ہے، لام۔ تو آج میں آپ کو لام اور میم کے بارے میں بتاؤں گا۔ لام جب بعد والے حرف سے ملتا ہے تو اس کا ابتدائی حصہ تو باقی رہتا ہے، جیسے یہ والا۔ بعد میں اس کا ابتدائی حصہ باقی رہے گا،
اور جیسے یہ لام ہے اور ہم نے اس کو اوپر الف لگا دیا تو پورا ابتدائی حصہ باقی پڑھیں گے لام الف واللام. اور اگر آخر میں یہ لام آتا ہے، یہ لام آخر میں آتا ہے، اس سے پہلے کوئی حرف آتا ہے تو یہ پورا لکھا جائے گا، جیسے ہا لام صبر حل. تو اس لام کا بس یہی اصول ہے، ہر جگہ اسی طریقے سے استعمال ہوگا. اگر شروع میں آ رہا ہے لام تو لام کا، کیونکہ لام کی ایک ہی شکل ہے، اگر شروع میں آتا ہے تو اتنا حصہ باقی رہے گا اور بعد میں کچھ بھی بنا دیں گے، ہم کاف بنا دیں، لام بنا دیں. اور اگر اس سے لام سے پہلے کوئی حرف آ رہا ہے تو پورا لکھا جائے گا اور شروع میں کچھ بھی آ جائے گا، جیسے یہ. تو بچوں یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہاں اس لام کا ایک اصول اور ہے، اگر یہ لام بیچ میں بھی آ رہا ہے تب بھی اس کا اتنا ابتدائی حصہ باقی ہی رہنے والا ہے، کہیں جانے والا نہیں ہے. میں نے اس میں آپ کو اس کے ایک ساتھ بتایا تھا، جیسے شروع میں آنے کی صورت میں تو میں نے بتایا تھا اتنا آئے گا لام الف واللام. اور اگر یہ لام کسی حرف سے پہلا آ رہا ہے تو تب بھی جیسے اس کی دوسری مثال ہے کاف، ٹھیک ہے، لگ اور لگ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اور اگر اس لام سے پہلے کوئی حرف آ رہا ہے تو یہ پورا لکھا جائے گا. اگر یہ لام بیچ میں آ رہا ہے تو تب بھی لام کا یہ والا حصہ ملے گا. جیسے ہم نے ایک حرف بنا رہے ہیں، یہ جلا، جیم سے جی لام الف واللام جلا، ٹھیک ہے. نہیں میں نے غلط بنا دیا، ہاں صحیح ہے. تو لام بیچ میں آیا تو پورا لکھا گیا اور لام سے پہلے جیم اور لام کے بعد الف ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ پورا لکھا جا رہا ہے. تو بچوں یہ آپ لام کو سمجھ چکے ہیں کہ لام کی پہلی شکل اور کس طریقے کی ہوتی ہے. اب آئیے میم کے بارے میں سمجھیے. میم ایک اہم حرف ہوتا ہے اور میم کے بارے میں لکھنے والے عام طور سے بہت غلطی کر بیٹھتے ہیں. آئیے ہم میم کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور میم کی عام طور سے یہی شکل ہوتی ہے. لیکن میم کے کچھ اصول ہیں، وہ یہ کہ میم اگر شروع میں اور بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا یہ پہلا حصہ اتنا باقی رہنا ہے، باقی رہے گا اور ایسے لکھا جائے گا جیسے یہ لکھ لیا ہم میم الف والما، یعنی لام ساکن اب بنا دیجیے مال. اور اگر دیکھو ایسے ایک اور بنا دیتے ہیں ہم، جیسے میم بنایا پھر یہ دوسرا میم بنایا اور یہ ہو گیا کیا بنایا ہم نے میم میم تالیس بتا ممتا. تو دیکھیے اور اگر آخر میں آ رہا ہے تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں، ہمیشہ یہ پورا ہی لکھا جائے گا، کیونکہ یہ سبھی حرف کے لیے اصول ہے کہ اردو کا کوئی سبھی حرف اگر آخر میں آ رہا ہے، چھوٹے خاندان کو یا بڑے خاندان کا ہو، وہ ہمیشہ پورا ہی لکھا جاتا ہے. جیسے ہم اسی طریقے سے ایک لفظ لے لیں تیمم، دیکھیے پورا لکھا گیا. بس اتنا سمجھ لیں جو لوگ بہت سے لوگ اس کا منہ یوں کر کے لکھ دیتے ہیں وہ غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ اگر جیسے ہم نے اس کا منہ اوپر کو موڑ دیا، اگر ہم نے نقطہ لگا دیا تو یہ فا بن جائے گا. تو اس میم کا منہ اوپر کو نہیں آتا بلکہ نیچے سے جیسے میں نے بنایا ہے ایسا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حرف کے اندر یہ ہمیشہ، ہاں اگر اکیلا لکھا جا رہا ہے تو تب میم اوپر سے ایسے بنائیں گے، اور اگر کسی حرف کے ساتھ یہ کٹ کر لکھا جا رہا ہے تو اس کا منہ نیچے کو آئے گا. بچوں یہ بات آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لام اور میم کی ایک ایک شکل ہے، کیسے لکھا جائے گا. آپ کی کتاب میں بھی یہ لام لکھا ہوا، جیسے میم لام کی تو میں نے شکل بتائی، میم یہ راستہ اس کی شکل یہ بنی میم الف والما لام ساکن مال میم تا ظلمت میم میم سورمم دال سبتا ممتا. تو بچوں ایک اور لفظ ہوتا ہم نے بتایا تھا کہ عنوان کاف کاف لام میم اور ہا کے ملنے کی مختلف شکلیں تھیں، لیکن ہاں تو ہم شکل بعد میں بتائیں گے. یہ ہا کی شکلیں پہلے ہم ہا میم کاف کاف لام میم سے متعلق آپ کو جملے پڑھائیں گے، وہ کل ہوگا انشاءاللہ.